جی تو دوسرے بند کو بیٹے دیکھیے کہ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی، سخت ترین گرمی اور تپش سے ہر کسی کا برا حال ہو چکا تھا۔ اسی طرح شاعر جو ہیں وہ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کہ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ سے زمین جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ تو تیسرا شعر جو تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، جی خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں جی، کہ نہر علقمہ جو ایک ضمنی نہر تھی جو دریائے فرات سے نکل کر میدان کربلا کے قریب سے گزرتی تھی، تو وہی کہا جا رہا ہے جی تیسرے بند میں میدان کربلا میں کربلا میں بہنے والی جو ایک نہر علقمہ تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کیا کہتے ہیں جی، کہ اس نہر کے کنارے جو ہے وہ بھی پیاس محسوس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، دھوپ اس قدر تھی کہ اس نہر کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے۔ لب سے مراد کیا ہے؟ نہر کے کنارے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، تو پانی کے بلبلے جو تھے وہ خیموں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جس طرح پانی کا بلبلہ جو ہے وہ تپ چکا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اسی طرح خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ تھے، جو شہزادے شہزادیاں تھے، وہ جن خیموں کے اندر رہائش پذیر تھے، زندگی گزارنے پر مجبور تھے، ان خیموں کے اندر وہ اس قدر گرمی کی شدت سے وہ بھی تپ چکے تھے جیسے پانی کے بلبلے تپ چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ خیمے گرمی سے تپ رہے تھے، ان میں موجود شہزادے شہزادیاں جو تھے وہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ ساری تکالیف جو ہیں وہ برداشت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے شاعر پانچویں مصرعے میں کیا کہتے ہیں جی، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ اس علاقے کی منظر کشی کر رہے ہیں، چونکہ صحرائی علاقہ تھا تو کہتے ہیں جی وہاں پر گرمی کی شدت کی وجہ سے ریت جو تھی بالکل خشک ہو چکی تھی اور وہ ہوا میں گرد اڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر طرف گرد اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اسی طرح خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی تھی، چشمہ حیات جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، زندگی کا چشمہ، زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کہ پہلے نہر کا تذکرہ کیا، اب یہاں پر شاعر نے دریائے فرات کا تذکرہ کیا، کہ دریائے فرات کا پانی جو تھا وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا کر رہا تھا، کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، اس قدر شدید گرمی تھی۔ ٹھیک ہے جی، شاعر کہتے ہیں نا جی، یہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس قسم کے بیٹے اشعار وغیرہ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور آپ لوگوں نے حوالے کے طور پر ان اشعار کو بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ تھا بیٹے اس نظم کا دوسرا بند۔ آئیے نظم کے تیسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے، نظم کا تیسرا بند ہے، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ جی بیٹے، تو پہلے اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ جھیلوں سے چار پائے، چار پائے بیٹے چار ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں۔ تابہ شام، شام ہونے تک۔ مسکن، مسکن بیٹے کہا جاتا ہے رہنے کی جگہ کو۔ اور اسی طرح تیسرے بند میں لفظ استعمال ہوا ہے آہو، آہو جو کاہلے تھے، آہو بیٹے کہا جاتا ہے ہرن کو، آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو۔ اور اس طرح کاہلے سست، کاہل سے ہے لفظ۔ اور سیاہ فام، سیاہ رنگت کے، سیاہ فام سیاہ رنگ کے۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، مثل کی طرح، مانند، موم خام کچی موم کی طرح۔ ٹھیک ہے جی، آگے کہا جا رہا ہے جی، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، گیاہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاس پھوس کو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کہا جا رہا ہے جی، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، چاہ کا لفظی معنی چاہت بھی ہے، سائے کی چاہ، سائے کی تلاش مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو
اس بند کا مفہوم کیا بنے گا جی کہ جانور جو تھے وہ پانی میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں جو ہیں وہ باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن جو ہیں وہ سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کے مارے سیاہ روح ہو چکے تھے، سیاہ رنگت کے ہو چکے تھے، پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بھی پگھل رہے تھے، تو میر انیس جو ہے وہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں یہاں پر بھی، ٹھیک ہے جی، کہ پتھر بھی ہاں پتھر جیسی سخت چیز بھی وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے موم کی طرح نرم ہو چکی تھی۔ تو کیا کہا جی، پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گھاس سے سبزہ جو ہے وہ اڑ چکا تھا، رخصت ہو چکا تھا۔ اسی طرح پانی جو ہے کنوؤں کا پانی جو ہے وہ بھی خالی ہو چکا تھا، اور اسی طرح پانی کنوؤں میں اس قدر نیچے جا چکا تھا کہ وہ پانی خود جو ہے وہ سایہ تلاش کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا نظم کا تیسرے بند کا مفہوم۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے تیسرے بند میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے اس تیسرے بند کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں 4 ٹانگوں والے جانور جو تھے وہ جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں ہی بیٹھے رہتے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اس قدر گرمی تھی کہ وہ شام تک ان جھیلوں سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کو کم کرنے کی غرض سے جھیلوں میں اترے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ اپنی گرمی جو ہے وہ ان سے چونکہ باہر کے ماحول میں گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے جھیلوں کے اندر خود کو بٹھایا ہوا تھا تاکہ ٹھنڈک کا احساس ہو سکے۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں جی کہ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، مسکن کہا جاتا ہے رہنے کی جگہ کو، تو شاعر کہتے ہیں جی کہ مچھلیوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مچھلی آبی مخلوق ہے، اور سطح آب پر آنا ان کا پسندیدہ عمل ہے، کہ پانی کے اوپر کی سطح پر آنا ان کا بھی کیا تھا، مشغلہ ہے، لیکن گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پانی کی گہرائیوں میں اپنا مستقل قیام کر لیا تھا۔ کہاں پر کہ اوپر آنا پانی کے سطح کے اوپر مچھلی کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مچھلی گھر کے اندر بھی رکھی ہو تو وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، اسی طرح دریا سمندر وغیرہ میں بھی ہو تو نچلی سطح میں بھی رہتی ہے لیکن اوپر کی سطح میں بھی آتی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت اس قدر گرمی تھی کہ مچھلی نے بھی سمندر کی سطح پر آنا چھوڑ دیا تھا، اس نے بھی اپنا مقام کیا بنا لیا تھا، سمندر کی گہرائی کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ آگے تیسرا بند ہے جی، تیسرا مصرعہ ہے بند کا، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام۔ تو تیسرے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ ہرن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی طرح چیتے کا تذکرہ کیا ہے۔ آہو کہا جاتا ہے ہرن کو، کہ آہو جو تھے جو پھرتیلا جانور شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہرن جو ہے وہ اپنی برق رفتاری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں جی گرمی اس قدر شدت کی تھی کہ بڑوں کو بے حس کر دیتی ہے، تو ایسے عالم میں ہرن بھی کہتے ہیں جی سست رفتاری کا شکار ہو چکا تھا، سست رفتار ہو چکا تھا، وہ بھی کاہل ہو چکا تھا۔ اسی طرح چیتا بھی گرمی کی شدت کے طفیل جو تھے وہ ان کی رنگت کیسی ہو چکی تھی، سیاہ ہو چکی تھی، کہ چیتا جو ہے وہ بھی گرمی سے نڈھال ہو چکا تھا اور اس کی رنگت جو تھی وہ کیسی ہو چکی تھی، سیاہ فام ہو چکی تھی، سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی۔ آگے پتھر کا تذکرہ شاعر کر رہے ہیں جی، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ تو چوتھے مصرعے میں شاعر جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی انتہائی شدت کو کمال انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ پتھر بھی خام موم کی مانند پگھل رہے تھے، خام موم کچی موم کی طرح، کہ جس طرح کچی موم دھوپ کے اندر پگھل جاتی ہے، اسی طرح پتھر جیسی ہارڈ چیز، سخت چیز جو ہے وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل چکی تھی۔ اس طرح شاعر پانچویں مصرعے میں کہتے ہیں سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، کہ پھولوں کے اوپر جو سرخ رنگت ہے، پھولوں کی جو سرخ رنگت ہے وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اور اسی طرح جو گھاس پھوس جو سبز رنگ کا ہوتا ہے ان کا رنگ جو ہے ان کا بھی اڑ چکا تھا۔ اور اسی طرح پانی کے متعلق کہا جا رہا ہے جی، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ تو آخری بند میں شاعر جو ہے کنوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں وہ بھی پانی سے خالی ہو چکے تھے، کنوؤں کے اندر پانی جو ہے وہ بھی سائے کی تلاش میں نیچے جا چکا تھا، ٹھیک ہے جی، سائے کی چاہ میں، سائے کی تلاش میں، گویا گرمی کی شدت نے ہر کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ تھا بیٹے نظم کا تیسرا بند۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔